ایک ایسے گھرانے کی کہانی جس پر پراسرار موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ آذر، رتن کمار، برکت علی، ایک شخصیت کے 3 مختلف روپ۔ حالات کی گردش نے اسے ایک جوگی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا دیا تھا۔ جوگی جو حیرت انگیز اور ناقابل یقین شیطانی قوتوں کا مالک تھا، وہ انمول شے کیا تھی جس نے جوگی کو بھی دیوانہ بنا دیا تھا؟ کفر اور ایمان کے درمیان جنم لینے والی ایک پراسرار کہانی۔ وہ کالی طاقتوں کے نشے میں چور بلوان بننے چلا تھا۔ اس نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنا دین اور ایمان جوگی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ننگا ملنگ کون تھا، کہاں سے آیا، مہان بننے کی خواہش اسے لے ڈوبی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ میرا خیال تھا کہ جوگی سیتا رام گرفتاری دینے پر آمادہ نہیں ہوگا، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ وہ انسپیکٹر کی بات سن کر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر جو معنی خیز مسکراہٹ ابھری، مجھے اس میں بھی کئی خطرناک طوفان مچلتے نظر آ رہے تھے۔ انسپیکٹر نے اپنے ایک ماتحت کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا تو سیتا رام نے ہاتھ اٹھا کر بڑی نرمی سے کہا، تم بھی شانت رہو انسپیکٹر، اور جوگی سیتا رام کو بھی چھیڑنے کی غلطی مت کرو۔ ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن ایک شرط پر، تم یا تمہارا کوئی کارندہ ہمارے شریر کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ بات بگڑ جائے گی۔ سیتا رام نے سرد آواز میں جواب دیا، تم نے عدالت کی بات کی ہے تو پھر سب کچھ عدالت پر ہی چھوڑ دو۔ زیادہ تیز مار خان بننے کی بھول مت کرو۔ ہم لوہے کے کھلونوں سے نہیں ڈرتے۔ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجرم کو ہتھکڑیاں لگانا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ انسپیکٹر نے سیتا رام کے جواب کا تل ملا کر کہا، تم نے مزاحمت کی کوشش کی تو ہمارے پاس اور بھی بہت سارے طریقے موجود ہیں۔ کیا تمہیں ہماری زبان پر وشواس نہیں ہے؟ میں پھر بول پڑا، تو چپ رہ بالک، سیتا رام نے مجھے ٹوکا۔ پھر انسپیکٹر کو گھور کر بولا، ہم پنڈت پجاریوں سے چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوتی۔ اپنے کھلونوں سے ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ ضد کرو گے تو پھر ہمیں بھی ہاتھ پاؤں ہلانا پڑے گا۔ پولیس کو دھمکی دے رہا ہے، ایک مسلح سپاہی نے کڑک کر کہا۔ پھر اس نے رائفل تان کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ سیتا رام نے کچھ پڑھ کر اس کی طرف ہلکی سی پھونک ماری۔ سنتری ہوا میں قلہ بازیاں کھاتا ہوا دور جا گیا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ انسپیکٹر کے علاوہ دوسرے سنتری بھی ششدر رہ گئے۔ ہم نے کہا تھا نا انسپیکٹر، ہم سے چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوگی۔ سیتا رام نے انسپیکٹر کو سپاٹ لہجے میں مخاطب کیا۔ اب کیا وچار ہے؟ ٹھیک ہے، انسپیکٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہم تم کو ہتھکڑی نہیں پہنانے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک بات تم بھی ذہن نشین کر لو، اگر تم نے کوئی ڈرامہ کرنے کی غلطی کی تو پھر ہمیں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا۔ ہماری گرفتاری کا پروانہ ہے تیرے پاس؟ اچانک سیتا رام نے قانونی سوال اٹھا دیا۔ نہیں، لیکن حالات کی سنگینی کے پیش نظر ہم بغیر وارنٹ بھی تمہیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ انسپیکٹر نے ایک معقول جواز پیش کیا۔ پجاری پنہ لال کا بیان، اس کے چہرے پر تشدد کے نشانات ہی تمہیں سزا دلوانے کے لیے بہت کافی ہوں گے۔ جاگتے میں سندر سندر سپنے دیکھ رہا ہے، شاید ابھی تک ہم جیسے بھکتوں سے تیرا پالا نہیں پڑا۔ سیتا رام انسپیکٹر کو گھورتے ہوئے بولا، اگر پڑا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے شبد بولنے کی بھول کبھی نہ کرتا۔ دور فرش پر پڑا سنتری وردی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے رائفل اٹھا کر دوبارہ پوزیشن سنبھال لی، لیکن اب خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ دوسرے سپاہی بھی خاموش کھڑے تھے۔
بول چکے اپنی زبان یا اور بھی کچھ کہنا ہے؟ انسپکٹر نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ ابھی تو نوجوان ہے بالک، قصور بھی تیرا نہیں، تیرے شریر میں دوڑتے ہوئے گرم گرم خون کا ہے، لیکن جوگی کی ایک بات گانٹ سے باندھ لے، دوبارہ کسی جوگی سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی بھول کبھی مت کرنا۔ کسی کی نظروں میں تیری طرف سے میل آ گیا تو پھر تیری کھاٹ کھڑی ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ چھوڑو گرو، میں نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب جو بات ہوگی وہ عدالت میں ہوگی۔ سیتا رام نے نظریں گھما کر میری طرف دیکھا، پھر مسکراتا ہوا دھرم شالہ سے باہر آ گیا، جہاں جیپ کے ساتھ ایک وین بھی کھڑی تھی۔ 2 مسلح سپاہی وین کے پاس موجود تھے۔ ہمیں باہر نکلتا دیکھ کر وہ بھی چوکس ہو گئے۔ انسپکٹر نے ہمیں وین کے پچھلے حصے میں بیٹھنے کو کہا۔ سیتا رام نے خاموشی سے اس کی بات مان لی۔ ہم وین میں سوار ہوئے تو 2 مسلح سپاہی ہمارے ساتھ پیچھے وین میں بیٹھ گئے۔ وین چل پڑی۔ سیتا رام کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کے چہرے سے کسی قسم کی پریشانی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ بڑا پرسکون نظر آ رہا تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا اس وقت بھی اس کا شیطانی ذہن حالات سے نمٹنے اور دشمنوں کو زیر کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی گہری سازش ترتیب دے رہا تھا۔ میں اس کے ہتھ کنڈوں سے خاصی حد تک واقف ہو چکا تھا۔ وہ ٹھنڈی پالیسی پر عمل کر کے دورست نتائج حاصل کرنے کا عادی تھا، البتہ جہاں گھی سے سیدھی انگلی سے نہ نکلے وہاں انگلی ٹیڑھی کرنے کا فن سے بخوبی واقف تھا۔ شکار کو اس طرح اپنے جال میں پھانستا تھا کہ وہ پھڑ پھڑانے کے سوا فرار کا کوئی راستہ تلاش نہ کر سکے۔ میرے سلسلے میں بھی ایسی ہی حکمت عملی آزمائی تھی اور کامیاب رہا تھا۔ پنا لال کے منہ پر تھوکنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن کرم چند کے من کا حال جاننے کے بعد بڑا مطمئن ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر پریشانی یا الجھن کے کوئی تاثرات نہیں تھے، لیکن میں ضرور تل ملا رہا تھا۔ جھرنا کے ساتھ کرنل کے اسٹوڈیو سے میرے گناہ کی جو داستان شروع ہوئی تھی اب کوتوالی تک پہنچنے والی تھی۔ پولیس مجرموں کو بدنام کرنے اور ان کی تشہیر کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرتی، پھر ایسے لوگوں کا معاشرے میں کوئی مقام باقی نہیں رہتا۔ میں بھی یہی غور کر رہا تھا کہ اگر بدنامی کا یہ داغ میرے دامن پر آ گیا تو میرا مستقبل بھی داؤں پر لگ جائے گا۔ اب چنتا کرنا چھوڑ دے، شانت ہو جا۔ میں سیتا رام کی بات سن کر چونکا۔ بہت عرصے بعد اس نے میرے دل کا چور پھر پکڑ لیا تھا۔ ممکن ہے کہ میرے چہرے کے تاثرات چغلی کھا رہے ہیں۔ میں نے سنبھل کر سیتا رام کو غور سے دیکھا۔ پولیس والوں کے سامنے ایک بار پھر خم ٹھوکنے کے بعد دوبارہ بزدلی یا گھبراہٹ کا اظہار مناسب نہیں تھا۔ میں نے بڑی خوبصورتی سے بات بناتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، ہم تو دیوی دیوتاؤں کی بھکتی کرنے والے ہیں۔ اچھا بولنے لگا ہے۔ سیتا رام مسکرا دیا۔ اسی طرح چہکا کر۔ راستے میں ہمارے درمیان اسی قسم کی بات ہوتی رہی۔ انسپکٹر ہمارے تیور بھی دیکھ چکا تھا۔ اسے سیتا رام کی شکتی کا بھی اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے سپاہیوں کو منع کر دیا تھا وہ راستے میں خاموش ہی رہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ہماری باتیں سن کر دونوں پولیس والے بار بار کسمسا کر پہلو بدل رہے تھے، لیکن انہوں نے گرمی دکھانے کی حماقت نہیں کی تھی۔ ہمیں اسی وقت ایک مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے 4 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا۔ مجسٹریٹ ہندو تھا، اس لیے اس نے پولیس کے اصرار کے باوجود ریمانڈ کی مدت نہیں بڑھائی تھی۔ انسپکٹر تل ملا کر رہ گیا۔ کوتوالی پہنچ کر وین رکی تو میں سیتا رام کا ہاتھ تھام کر نیچے اترا۔
بہت سارے راہگیروں کی نظر ہماری سمت اٹھنے لگی۔ میں نے نظریں پھیر لی۔ انسپیکٹر کے حکم پر ہمیں سلاخوں کے کٹہرے کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔ سیتا رام نے حوالات میں پہنچ کر اس طرح سکون کا لمبا سانس لیا جیسے اپنی گم شدہ منزل مل گئی ہو۔ پھر اس نے ایک لمحے کے لیے ماحول کا جائزہ لیا اور آلتی پالتی مار کر ننگے فرش پر بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے بعد ایک ڈی ایس پی سینہ تانے بید ہلاتا کوتوالی پہنچا تو سارا ماتحت معاملہ چوکس نظر آنے لگا۔ ہمیں حوالات سے نکال کر اس کے سامنے ایک کمرے میں پیش کر دیا گیا۔ 4 سنتری بندوقیں اور سنگین تانے ہماری پشت پر تعینات تھے، لیکن سیتا رام کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی کے تاثرات نہیں تھے۔ میں بھی خود کو نڈر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈی ایس پی صورت شکل سے بہت زیادہ سخت طبیعت کا مالک نظر آتا تھا۔ پولیس انسپیکٹر بھی اس کے برابر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ڈی ایس پی بڑی دیر تک باری باری ہم دونوں کو گھورتا رہا، شاید ہمیں اپنی دہشت سے مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیتا رام نے خود سے گفتگو کی پہل کرنے کی غلطی نہیں کی، لیکن اس کی نظریں بھی ڈی ایس پی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پجاری پنا لال کو جانتے ہو؟ ڈی ایس پی نے، جس کا نام کیلاش ناتھ تھا، گفتگو کا آغاز کیا۔ اس کا لہجہ تیکھا اور دھمکانا آمیز تھا۔ ہاں، وہ ہمارے پرانا سیوک ہے، سیتا رام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کوئی پرانی دشمنی تھی اس کے ساتھ؟ کیلاش ہم پنڈت پجاریوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوتی، سیتا رام نے نرمی سے کہا۔ دشمنی وہاں جنم لیتی ہے جہاں من میں کوئی کھوٹ ہو، منشیہ کو کوئی لالچ ہو۔ جو جیون تیاگ دیتے ہیں انہیں دنیا والوں سے کیا لینا دینا۔ تم نے پنا لال پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا تھا؟ انسپیکٹر بول چکا ہے اپنی زبان، سیتا رام نے انسپیکٹر کو نفرت سے گھور کر جواب دیا۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے، اب اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیلاش نے پیر چٹک کر قدرے سخت لہجہ اختیار کیا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق تم نے پجاری پنا لال کے چہرے پر تیزاب پھینکا تھا، خود اس نے بھی یہی رپورٹ درج کرائی ہے۔ اس نے تیزاب پھینکنے کا کارن بھی ضرور بتایا ہوگا، سیتا رام مسکرا دیا۔ پھر یکلق اس کے لہجے میں کرختگی آ گئی۔ ہمارا سمے مت برباد کرو مہاشے، ہمیں جو کہنا ہے اب عدالت میں ہی کہیں گے۔ تم دونوں عادی مجرم معلوم ہوتے ہو، شرافت سے زبان نہیں کھولو گے، کیوں؟ سیتا رام نے کوئی جواب نہیں دیا، غصے سے نچلا ہونٹ کاٹنے لگا۔ تم کچھ بھی کر لو جوگی مہاراج، مگر سزا سے نہیں بچ سکو گے، کیلاش ناتھ الفاظ چباتے ہوئے طنزیہ انداز میں غصہ دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ سیتا رام خاموش ہی رہا، لیکن اس کی نظریں بدستور ڈی ایس پی کے چہرے پر جمی رہیں۔ تم بیان نہیں دو گے تو ہم اپنا من پسند بیان لکھ کر تمہارا انگوٹھا لگوانے کی شکتی بھی رکھتے ہیں، کیلاش ناتھ نے بگڑے ہوئے تیور سے کہا۔ سنا تم نے میں نے کیا کہا؟ شکتی کی باتیں مت کر مورکھ، سیتا رام نے ترکی بترکی جواب دیا۔ بات اگر شکتی کی شروع کی گئی تو پھر تیری لٹیا بھی ڈوب جائے گی۔ جوگی سیتا رام کی آنکھیں چاروں طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ سیتا رام بھی پاؤں پسار کر اطمینان سے لیٹ گیا۔ دوپہر کو ہمیں کھانا دیا گیا، لیکن سیتا رام نے کھانے سے انکار کر دیا۔ رات کے کھانے کو بھی اس نے ٹھوکر مار کر الٹ دیا۔ مجھے بھی بھوکا رہنا پڑا۔ اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ سیتا رام کسی گہری سوچ میں غرق تھا، اس لیے میں نے اسے کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ البتہ
میرا ذہن بار بار مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ کوئی خطرناک جال بننے میں مصروف ہے۔ رات بھیگنے لگی تو سیتا رام کے خراٹوں کی آواز حوالات میں گونجنے لگی۔ وہ کمبل تانے بڑے سکون سے سو رہا تھا۔ میں نے بھی سونے کے ارادے سے ایک جگہ بنا لی۔ پہرے پر موجود پولیس والے مجھے اونگتا ہوا دیکھنے لگے۔ بھوک کی شدت مجھے نڈھال کر رہی تھی، لیکن دانشوروں کا یہ قول غلط نہیں ہے کہ تھکے ماندے انسان کو پھانسی کے پھندے پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ میں بھی کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ میں کتنی دیر بے خبر رہا مجھے یاد نہیں، لیکن اس وقت میرا ذہن دوبارہ بیدار ہو گیا جب سفید ریش بزرگ کی مانوس آواز میرے کانوں میں گونجی۔ برکت علی، تمہاری آزمائش کا وقت قریب آ رہا ہے، آنکھیں کھلی رکھنا، غافل ہو گئے تو پھر نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ میں سمجھا نہیں میرے عزیز، میں نے عاجزی سے درخواست کی۔ میں نے پہلے بھی گڑ گڑا کر یہی کہا تھا کہ آپ ہاتھ تھام کر سیدھے راستے پر لگا دیجئے، میرے پاس وقت کم ہے۔ آپ نے نظریں پھیر لیں تو میں اندھیروں میں بھٹکتا رہوں گا۔ اب بھی تم اندھیروں میں ہی بھٹک رہے ہو، بزرگ نے کہا۔ ایک بار صراط مستقیم سے انسان کے قدم رپٹ جائیں تو پھر سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن تمہارے پاس ایک آخری موقع ہے۔ اگر تم نے دور اندیشی سے کام نہ لیا، اسے بھی گنوا دیا، تو پھر تاریکی ہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میں اب بھی نہیں سمجھ سکا، میں نے انکساری سے کام لیا۔ آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، میں آپ سے رہنمائی کی التجا کرتا ہوں۔ مولوی فراست علی اور ان کی نوازشوں کو یاد رکھنا، بزرگ نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں فی الحال اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے محترم، میں نے تیزی سے کہا، مجھے یاد ہے ایک بار کسی دیوانے ملنگ نے بھی اشاروں کنائیوں میں یہ بات کہی تھی کہ دادا جان میری مدد کو ضرور آئیں گے، لیکن وہ اپنے آنے پائی اور تولہ معاشرتی کے حساب میں الجھ گئے ہیں۔ وہ بھی خدا کا ایک مجذوب بندہ تھا، اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ بزرگ نے تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کبھی کبھی بزرگوں کے قدم بھی لڑکھڑا جاتے ہیں، ایک رتی برابر بھول بھی انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے تو اس کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے۔ مولوی فراست کی روح تمہاری مدد کو نہیں آ سکی تو اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ میں انہی کے ایمان پر تمہیں ثابت قدم رہنے کی تلقین کر رہا ہوں، لیکن مجھے کھل کر کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کے اشارے میری سمجھ میں نہیں آ رہے۔ میں الجھنے لگا۔ میری بات پر غور کرنا، آگے جو اس کی مرضی۔ بزرگ نے آسمان کی سمت دیکھ کر کہا اور پھر بولے، وہ کسی بھی وقت آ جائے گا، اس کی موجودگی میں مجھے کراہت کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ بزرگ نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ بزرگ کا ایک ایک جملہ میرے ذہن پر گونج رہا تھا۔ انہوں نے خاص طور پر دادا جان کی نوازشوں کو یاد رکھنے کا حوالہ دیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنے ماضی کو کریدنے لگا، لیکن کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکا۔ پہرے پر موجود صرف ایک سپاہی دیوار سے ٹیک لگائے لمبی لمبی جمائیاں لے کر خود کو بیدار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، باقی ادھر ادھر پڑے خراٹے لے رہے تھے۔ میرا ذہن الجھنے لگا، حالات نے مجھے غلط راستوں پر ڈال دیا تھا۔ میں نے سیتا رام اور درگا کے اکسانے پر کالی اور وشنو مہاراج کا جاپ بھی کیے تھے، مہان شکتی بھی حاصل کر لی تھی، حاضر سے رتن کمار بن گیا تھا، لیکن میری روح پوری طرح آلودہ نہیں ہوئی تھی۔ آلودہ ہو گئی ہوتی
تو میں رتن کمار سے دوبارہ برکت علی کبھی نہ بنتا۔ طاقت کا نشہ دنیا کے ہر نشے سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ میں پوری طرح بھٹک گیا ہوتا تو سفید ریش بزرگ نے بھی میری رہنمائی کی کوشش نہ کی ہوتی۔ جن کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جن پر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ گمراہی کے دلدل سے نکلنے کے بارے میں غور بھی نہیں کرتے، خدا کے وجود سے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے دل میں نور کی ایک شمع کہیں ضرور ٹمٹما رہی تھی، جو بزرگ کی آمد سے بھڑکنا شروع کر دیتی تھی۔ میری سرگزشت سننے والے گواہ ہیں کہ میں نے جوگی سیتا رام کو دل سے گرو نہیں مانا تھا۔ ایک دو موقعوں پر اس کو مار کر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ درگا درمیان میں نہ آئی ہوتی تو شاید میں غلاظتوں کے دلدل سے باہر نکل چکا ہوتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں طاقت کا نشہ مجھے اور گمراہ کر دیتا۔ کیا ہوتا کیا نہ ہوتا، یہ حالات اور میری قسمت پر منحصر تھا۔ لیکن اس وقت میرا ذہن بزرگ کے اشاروں کو حل کرنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ اچانک میرے ذہن میں بزرگ کے کہے ہوئے آخری جملے گونجے۔ میں کچھ سوچ کر آگے بڑھا۔ میں نے جوگی سیتا رام کے کمبل کو اٹھا کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے حوالات کے ایک ایک چپے پر نظر دوڑائی، لیکن سیتا رام کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں نے پلٹ کر حوالات کے دروازے کی سمت دیکھا، جہاں ایک کے بجائے دو دو قفل بند نظر آ رہے تھے۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو سیتا رام کی گمشدگی کا یقین دلانے کی خاطر کمبل جھاڑ کر بھی دیکھ لیا۔ میرے دماغ میں کئی سوالات گونجنے لگے۔ کیا ڈی ایس پی کیلاش ناتھ میرے سونے کے بعد دوبارہ آیا اور خاموشی سے سیتا رام کو نکال لے گیا؟ مگر کیوں؟ کیا وہ سیتا رام کو مار کر اپنا راستہ صاف کرنا چاہتا تھا؟ وہ حوالات میں آیا ہوگا، سیتا رام کو نکال کر لے گیا ہوگا، تو کسی نہ کسی نے تو اسے ضرور دیکھا ہوگا۔ سیتا رام مجھے چھوڑ کر کس طرح جا سکتا تھا؟ اس نے خود بھی تسلیم کیا تھا کہ وہ جس شے کی تلاش میں تھا اسے میرے سوا کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اس نے کوئی متبادل راستہ تلاش کر لیا تھا؟ میرے ذہن میں مختلف سوالات گڈمٹ ہو رہے تھے۔ بزرگ کا خواب میں آنا اور سیتا رام کا غائب ہو جانا کیا معنی رکھتا تھا؟ بزرگ نے کہا تھا وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس کی موجودگی میں مجھے کراہت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جملہ کس لیے کہا گیا تھا؟ کیا بزرگ کا اشارہ جوگی سیتا رام کی طرف تھا، جو جیل کی بند سلاخوں سے پہرے پر موجود سنتریوں کو جل دے کر چھو منتر ہو گیا تھا؟ میں انہی خیالات سے الجھ رہا تھا جب میں نے اپنے دائیں جانب کوئی لجلجی سی شے سرسراتے دیکھی۔ میں تیزی سے پلٹا، میری آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہونے لگیں۔ وہی سیاہ ناگ جسے میں نے سیتا رام کے ہاتھوں لقمہ اجل ہوتے دیکھا تھا، بڑی تیزی سے بل کھاتا ہوا کمبل کے اندر جا رہا تھا۔ پھر جب وہ پوری طرح کمبل میں داخل ہو گیا تو میں نے کمبل کو پھولتے دیکھا۔ میں ابھی حالات کے اسرار کو سمجھنے کی تک و دو کر رہا تھا جب کمبل سے سیتا رام نے سر باہر نکال کر مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں چٹک رہی تھیں۔ تو کب سے جاگ رہا ہے؟ اس نے سرسراتے لہجے میں دریافت کیا۔ شاید اس وقت اسے میرا جاگنا اچھا نہیں لگا تھا۔ مچھر پریشان کر رہے تھے گرو، اس لیے آنکھ کھل گئی۔ میں نے دروغ گوئی سے کام لیا۔ سو جا لیٹ کر، سیتا رام نے جمائی لیتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ خود بھی جاگ رہا ہے اور میری نیند بھی خراب کر رہا ہے۔ مچھر کاٹ رہے ہیں تو کمبل میں منہ ڈھانپ کر دبک جا۔ سیتا رام کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ مجھے دوسری کوئی بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے لیٹ کر کمبل چہرے تک تان لیا۔
لیکن میرا ذہن جاگتا رہا۔ میں سیتارام کے بارے میں سوچتا رہا جو شیطانی قوتوں کا مالک تھا۔ وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے کیلاش ناتھ کو بھی اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈی ایس پی کا خیال ذہن میں ابھرا تو مجھے سیتارام کا وہ بیان بھی یاد آ گیا جو اس نے اپنی مرضی سے لکھوایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ پجاری پنا لال ایک تیر سے 2 نشانے لگانے کے چکر میں ہے۔ اس نے کیلاش ناتھ کو اس کی ترقی کا بھی یقین دلایا تھا۔ ان سب باتوں کے پیچھے جوگی کی کوئی خطرناک سازش ضرور جنم لے رہی ہوگی۔ وہ سازش کیا تھی؟ وہ رات کے پچھلے پہر سانپ کا روپ اختیار کر کے کہاں گیا تھا؟ کس کو اپنے راستے سے ہٹا کر خاموشی سے لوٹ آیا تھا؟ کیا پنا لال کی باری آ گئی تھی یا رام کشن کو ڈس کر اس نے اپنا راستہ صاف کر لیا تھا؟ کیا جوگی نے وہ شے میری مدد کے بغیر حاصل کر لی تھی جس کی خاطر اس نے سارا بکھیڑا پھیلایا تھا؟ میں کمبل میں دبکا اپنے خیالات میں گم تھا۔ سیتارام لمبے لمبے خراٹے لے کر حوالات کے عملے کو حوالات میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ پھر ذہنی خلا بازیاں کھاتے کھاتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے کچھ یاد نہیں۔ دوسری صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں نے کمبل سے سر نکال کر دیکھا تو سیتارام حوالات کی دیوار سے ٹیک لگائے بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ میں نے 2-4 انگڑائیاں لے کر اٹھ گیا۔ سیتارام کچھ دیر تک میرے چہرے پر نظریں جمائے رہا، پھر بڑے پیار سے بولا، رتن کمار، تجھے میرے کارن کشٹ بھوگنا پڑ رہا ہے، پرنتو چنتا مت کر۔ میرا من کہتا ہے کہ اب بادل چھٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ چنتا کس بات کی گرو؟ میں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ تم ساتھ ہو تو پھر غم کس بات کا؟ سچ کہہ رہا ہے یا دل کے پھپولے پھوڑ رہا ہے؟ اس نے مسکرا کر سوال کیا۔ جواب میں بھی مسکرا دیا۔ سیتارام اس بات کا اندازہ لگانے کی فکر میں تھا کہ میں رات حوالات سے اس کے جانے اور پھر واپس آنے کے راز سے کس حد تک واقف ہوں۔